أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پہ مسکرائے وقالا اور کہا رب اوزینی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما ان اشکرا میں شکر کروں نعمتک اللاتی انعمت علیہ ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کی ہیں والا والدیہ اور جو میرے والدین پہ کیے ہیں ون اعمل صالحا اور میں ایسے نیک اعمال کروں ترضا ہو جن سے تو راضی ہو جائے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اور یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا وہ سارے واقعے کا خلاصہ ہے۔ بہت ہی اچھی دعا ہے اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی
سلطنت دی ہو اور بہت بڑی حکومت دی ہو، اور جس کا حکم ہوا پہ بھی چلتا ہو، جنات پہ بھی چلتا ہو، پرندوں پہ بھی چلتا ہو، ایسی حکومت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یا اس سے پہلے کسی کو نہیں دی، اس آدمی نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، بڑی ہی عاجزی والی دعا ہے، اور بہت ہی اس میں ہمارے لیے اہم نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نیک عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی سب سے پہلے تو ہمیں نیک اعمال کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے، اور یہ بات ہمیں اذان میں بھی سکھائی گئی ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، تو اس وقت ہم اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تیری توفیق کے بغیر مسجد کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے، یا اللہ تیری رحمت ہوگی، تیری توفیق ہوگی، تیرا اذن ہوگا، تیرا امر ہوگا، تو تب ہم نماز پڑھ سکیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نہ ہوں، جو بات اللہ نے فرمائی ہے نا قرآن مجید میں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں بدترین حالت میں کیوں نہ ہو، بدترین حالت میں بہت ہی پریشانیاں، بہت ہی مصائب، بہت ہی آلام، جو کچھ بھی ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں، ہزاروں شکر کی باتیں ہیں انسان کے لیے۔ اور پھر جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے، بے شمار نعمتیں تو ایسی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ جب تک انسان صحت مند رہتا ہے، جوانی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہی نہیں کہ ہارٹ کی پلپیٹیشن کیا ہے، دل کا گھبرانا کیا ہوتا ہے، نبض کیا چیز ہے، دماغ کیا ہے، پھیپھڑے کیا ہیں، معدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے آپ کام کرتی رہتی ہیں، اور انسان کو ان نعمتوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جب آنکھیں جانے لگتی ہیں، آنکھوں میں کمزوری آ جاتی ہے، بند ہوتی ہیں، اوہو جی یہ تو بہت بڑی نعمت تھی۔ قیامت کے دن ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتایا ہے مصر حاکم کا، کہ آدمی کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی تیری بات کرتے گزار دی ہے، میں نے دنیا کے دھندے کیے ہی نہیں، گھر بار بنایا ہی نہیں، نہ بیوی تھے نہ بچے تھے، جنگل میں ساری زندگی پانی پی کے اور درختوں کے پھل کھا کے تیری عبادت کی ساری زندگی۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی اور کوئی کام ہی نہیں کیا، ساری زندگی تیری عبادت کی ہے، اب بھی میں نے تیری رحمت سے ہی جانا ہے، میں نے تو اپنے اعمال کا حساب دے کے جانا ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کے اعمال کا حساب کرو، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے ترازو کے ایک پلڑے میں، باقی اس کی ساری عبادت دوسرے پلڑے میں ہوگی، اور وہ ایک آنکھ جو ہے نا وہ بھاری ہو جائے گی اس کے ساری زندگی کے نیک اعمال سے۔ اور یہ جو ایک آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے ہمیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے گھر بار دیا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، صحت ہے، جوانی ہے، مال دولت ہے، کاروبار ہے، رزق ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان شکر کرنے لگے یا انسان کے شکر کرنے والا مزاج ہو تو پھر انسان کو شکر کرتی بس آتی ہی نہیں ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دے تو پھر انسان ساری زندگی اس کا شکر کرتا رہے تو اس کا شکر ادا نہیں ہے، ایک الحمدللہ کہنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نماز نیک عمل ہے، لیکن نماز پڑھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دعا مت بھولنا، رب عینی علی ذکر کا و شکر کا، یا اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما اس بات پہ کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، ہر نماز کے بعد کہیں۔ اور پھر دوسری بات بڑی اہم ہے، والا والدیا، یا اللہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما جو تو نے میرے والدین پہ کی۔ آج ہم جو کچھ ہے نا اپنے والدین کی وجہ سے، جو ہماری تربیت ہوئی ہے، جو ہمارا مزاج بنا ہے، جو ہماری نیکی ہے، جو اچھے اعمال ہیں،
جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ہمارے والدین کی تربیت کی وجہ سے، ان کی تعلیم کی وجہ سے اور ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر ہر آدمی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے والدین کو دی تھی، انہیں والدین کی نعمتوں میں سے حصہ ہم نے لیا ہے۔ اگر ہمارے والدین کے پاس وسائل نہ ہوتے پڑھانے کے، والدین کے پاس وسائل نہ ہوتے ہماری تربیت کرنے کے، تو ہماری نہ تربیت ہوتی، نہ پڑھائی ہوتی، نہ یہ نوکری ہوتی، یا نہ رزق ہوتا، نہ یہ کاروبار ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے یہ جو والدین کا اتنا زیادہ حق بتایا نا اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، ناخواہ آلود ہو جائے، جو بڑھاپے کی عمر میں والدین کو پائے اور اس کے باوجود جنت حاصل نہ کر سکے، اور یہ فرمانا کہ تمہارا جنت کا بہترین دروازہ جو ہے وہ تمہارا باپ ہے، جس کا جی چاہے دروازے کو رہنے دے، جس کا جی چاہے دروازہ توڑ دے۔ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ یہ جو ہماری الحمدللہ یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد، دادا دادی، نانا نانی، ان کی جو دعائیں تھیں نا وہ چلی آ رہی ہیں ہمارے ساتھ، اور اسی طرح آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کی اولاد کے لیے جائیں گی، ان کے ساتھ رہیں گی، ساری زندگی وہ ساتھ رہتی ہیں۔ اس لیے ایک تو یہی بات ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے والدین پہ، ہمارے والدین پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، اللہ نے ان کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی دیا، اس سب کا شکر کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اسی کا حصہ ہمیں ملا ہے۔ اپنے والدین کی جو احسانات ہیں ان کو فراموش نہیں کرنا، جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے وہاں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دنیا میں انسان کے دو ہی محسن ہیں، ایک اللہ کا رسول ہے محسن، اور دوسرے انسان کے والدین محسن۔ اگر ان کے احسان کا انسان یاد نہ رکھے یا ان کے احسان کا کچھ بھی ریٹرن نہ کرے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ آدمی بہت بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے مجھ پہ، بالکل صحیح فرمایا۔ آپ ذرا اگر دعا پڑھ کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کس طرح صحابہ کرام نے جانیں دی۔ یہ جو 5 اذانیں آج ہوتی ہیں نا حرم میں، حرم مکی میں یا حرم نبوی میں، ان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنی جان جو تھی نا وہ جوکھوں میں ڈالی ہے۔ کتنی دفعہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑیاں جو تھیں وہ دھنس گئی چہرہ مبارک میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خونہ کو آلود ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج جو ہے سر پہ وہ ٹوٹ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی پہ چوٹ آئی۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ 5 اذانیں جو ہیں نا، یہ 5 اذانوں کے لیے، جس کی ہمیں قطعاً کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج ہم ان 5 اذانوں کا جو اللہ نے ہم پہ احسان کیا تھا، ہم اس کی بے قدری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو تکلیفیں اٹھا کے، جو مصائب و آلام اٹھا کے یہ دین ہم تک پہنچایا تھا، یہ دین ہمیں دیا تھا، یہ حرم ہمیں دیے تھے نا، اس کی بالکل بے قدری کر رہے ہیں۔ دو ہی محسن ہیں زندگی میں انسان کے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ذریعے اور جن کی وجہ سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور دوسرے ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے اور اس دین کے راستے پہ لگایا ہے۔ یہ ان کا اگر انسان احسان ریٹرن نہ کر سکے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ فرمایا کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جو مجھ پہ تو نے نعمتیں کی ہیں ان کا بھی شکر ادا کروں، اور جو نعمتیں تو میرے والدین کو دی تھیں ان کا بھی یا اللہ میں شکر ادا کروں۔ اور آگے یہ فرمایا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں نیک اعمال کروں، لیکن شرط یہ ہے ترضاہ ہو، ایسے اعمال جو تو قبول کر لے۔
اگر نیک اعمال اللہ کے یہاں قبول نہ ہوں تو نیک اعمال کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں، وہ جی فلاں نے تو اپنی ساری جائیداد وہ کر دی ہے، اور فلاں نے اتنے لنگر لگا دیے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ بات یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھنا نیک عمل ہے، لیکن جب تک یہ نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ترضا ہو یا اللہ ایسے نیک اعمال جن سے تو راضی ہو، جنہیں تو قبول کر لے، اور اگر قبول ہی نہ ہو، دیکھیں اس بات سے صحابہ کرام بھی ڈرتے تھے، بلکہ تابعی ہیں ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ جب میں اپنے ایمان کا دعویٰ دیکھتا ہوں اور اپنے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کہیں میرے اعمال ضائع تو نہیں ہو رہے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے اس بات سے کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں یہ اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں۔ نیک تو تھے ہی، اعمال تو نیک ہی کیے انہوں نے، شرابیں چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، قتل و غارت چھوڑ دی، نمازیں شروع کر لی، زکوٰۃ دیتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج و عمرے کرتے تھے، اس کے باوجود ڈرتے کیوں تھے؟ عمر بن عاص کی بڑی مشہور حدیث ہے، جب وفات کا وقت آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے، بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کو تو بڑی بشارتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں خوش تھے آپ سے، اور آپ نے یہ نیک اعمال کیے، وہ کیے۔ کہیں گے بیٹا وہ سارے ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے نا اس کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا، سب سے جو بڑی نیکی ہے اس کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا، اور وہ نیکی ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے نا، جب تک تو ہمیں بالکل ڈر نہیں تھا ہمارے اپنے اعمال کا، ہمیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ مل کے جو بھی ہم نے کام کیے وہ انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد پھر ہم سے کچھ اچھے اعمال ہوئے، کچھ برے اعمال ہوئے۔ اب ہمیں فکر یہ ہے کہ وہ اعمال اللہ نے قبول کیے یا نہیں کیے۔ یہ جو ہے نا اعمال کی قبولیت، بلکہ صحابہ کرام جو عبید اللہ بن ابی ملیکہ تابعی ہیں اور بڑے پائے کے تابعی ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں، 30 صحابہ کرام سے میری ملاقات ہے۔ ہر صحابی کو میں نے دیکھا کہ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے، جو میں دعویٰ کرتا ہوں ایمان کا، کیا میرے اعمال اس کے مطابق ہیں جو اللہ قبول کر لے گا۔ اور سورہ مومنون میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، ان کی علامت کیا ہے۔ ایک تو سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدے میں گزار کے، ساری رات عبادت میں گزار کے، اس کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ عبادت بھی کرتے ہیں ساری رات، سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر دعا یہ کرتے ہیں ربنا اصرف عنا۔ یہ خوف اور ڈر جو ہے نا، جہنم کا تصور آتے ہی انسان کا جو ہے نا دل جو ہے وہ پتا پانی ہو جانا چاہیے۔ کون ہے جو استطاعت رکھتا ہے کہ آگ میں چلا جائے؟ کس کی ہمت ہے جو آگ میں جائے؟ سورہ مومنون کی یہ 60 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والذین هم بربہم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بعد ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ جو ہم نے نیک عمل کیے یہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، کیا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بنت عائشہ ان کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس آدمی کی ایک نیکی قبول ہوگی، یہ ادب المفرد میں ہے حدیث، اور وہ اخلاقیات کتاب جو ہے نا اس میں نے لکھی ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی ساری زندگی میں سے ایک نیکی اللہ نے قبول کر لی، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور اس کی مثالیں بھی ہیں۔ اذیت راستے میں مسلمانوں کو یا لوگوں کو اذیت دینے والی ٹہنی ایک آدمی نے کاٹ دی، یہ ایک ہی نیک عمل تھا، اللہ نے یہ ایک نیک عمل قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ اور جو صحابہ کرام اور تابعین یہ سمجھتے تھے کہ وہ آدمی جو اللہ کے ہاں اپنے اعمال کی قبولیت کا ڈر نہیں رکھتا وہ منافق۔ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا جو ڈر ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ صحابہ کرام کی اور تابعین کی باتیں ہیں۔ اس لیے اس دعا میں سلیمان علیہ السلام نے اس ہاتھ اضافہ کیا ہے کہ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، لیکن ایسے نیک اعمال جو تیری رضا والے، تیرے ہاں قبول ہونے والے ہوں۔ آگے پھر اگلی بات یہ ہے وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ، اور یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، داخل فرما دے جو صالحین ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ صرف مجھے صالح بنا دے، بلکہ اس بات کا اعتراف کیا کہ صالح بندے اور بھی بہت سے ہیں، بس یا اللہ جو تیرے صالح بندے ہیں نا ان کے ساتھ مجھے شامل کر دے۔ ان کے ساتھ شامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ دعا ہے نا یا اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن میرا جو انجام ہے وہ نیک بندوں کے ساتھ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما اور مجھے صالح بندوں کے ساتھ شامل کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں اسلام پہ قائم ہوں، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایمان پہ ہوں، اور پھر قیامت کے دن مجھے صالح لوگوں میں شامل کر دینا، میرا انجام جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وفات کے وقت آخری الفاظ کیا تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے گناہ معاف ہیں، اور میرا انجام جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور اس کے ساتھ بھی سلیمان علیہ السلام بڑی حکمت کی باتیں ہیں، اس کے ساتھ بھی اضافہ کیا سلیمان علیہ السلام نے، یا اللہ یہ بھی تیری رحمت سے ہوگا، میرے نیک اعمال یا میرے کمال کی وجہ سے نہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت فرما مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنے، اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، جب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کسی کو بھی اپنے اعمال پہ غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل ہم نے تو اپنے اعمال کے لیبل اور تصویریں اور اشتہار چھپوائے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے، یہ ہمارا کام ہے،
ہماری اتنی دعوت ہے، ہمارے اتنے مسلمان ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارے وہ اعمال ہیں، وہ اعمال ہیں۔ اللہ جانتا ہے کیا ہے یہ معاملہ کیسا ہے، لیکن جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، جو کچھ صحابہ کی سیرت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات طیبہ سے ہمیں جو ملتا ہے، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں۔ صالحین بندوں کے ساتھ، اور پھر یہ صالحین بندوں کی شرکت جو ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ انسان مانگے تو اچانک کیسے جس طرح سوئچ آن ہوتا ہے تو بلب جل جاتا ہے، تو اچھا جی میں نے مانگا تھا اب اللہ مجھے صالحین میں شامل کر دے۔ یہ ایک بالکل گریجول پروسیس ہے دنیا میں۔ اگر انسان دنیا میں صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، دنیا میں صالح لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، دنیا میں صالح لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر آخرت میں بھی اللہ صالح کے ساتھ ملا دے گا۔ اور اگر دنیا میں انسان دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے اور ساری زندگی ریال اور ڈالر اکٹھے کرتے گزار دیے ہیں، کاروبار کرتے فیکٹریاں بناتے گزار دی ہے، اور پھر دعا یہ کرے یا یہ تمنا کرے کہ اچھائی قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی صالح میں شامل کر دے، ایسے نہیں ہو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے شام آئے اور آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، اور مسجد میں بیٹھ کے دعا یہ کی، یا اللہ کوئی نیک آدمی بھیج دے میرے پاس بیٹھنے کے لیے۔ دیکھیں دعائیں بھی کیسی ہیں، یا اللہ کوئی نیک آدمی بھیج مسجد میں جو میرے پاس آ کے بیٹھے۔ آدمی آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت علقمہ نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، ابو درداء میرا نام ہے۔ خوش ہو گئے، تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ کوئی نیک آدمی میرے ساتھ بھیج دے جو میرے ساتھ بیٹھے آئے۔ ابو درداء پوچھنے لگے کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے کہ کیا کوفہ میں عبداللہ بن مسعود نہیں ہے تمہاری صحبت کے لیے؟ دیکھیں کتنا خیال ہے اس بات کا کہ نیک آدمی تو وہاں بھی ہیں، تمہیں ان کی بھی صحبت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف ابو درداء آ گیا ہے تو مجھے صحبت مل گئی ہے تو یہ کافی ہے۔ فرمایا کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں بھی صالح نیک لوگ موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود موجود ہے، اس کی صحبت اختیار کرو جا کے۔ عمار بن یاسر موجود ہے کوفہ میں، عمار بن یاسر کی صحبت جا کے حاصل کرو۔ دنیا میں اگر نیک لوگوں کی صحبت حاصل کریں گے، دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو پھر امید ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ لیکن دنیا میں اگر نفرت ہوگی مولویوں سے اور وعظ سے اور مسجد سے اور قرآن سے اور اسلام سے اور شریعت سے، اور جی بڑی شریعت سخت ہے، یہ تو بڑا ظالمانہ قانون ہے، حدود جو ہے اس پہ تو ہمیں دنیا تانا دے گی، ہمیں دنیا یہ کہے گی، دنیا وہ کہے گی۔ ٹھیک ہے جاؤ جہنم میں، بڑی خوشی سے جاؤ، اللہ تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو جہنم میں جانا چاہتا ہے بڑی خوشی سے جائے۔ لیکن صالحین میں شرکت کرنے کے لیے یہاں اس دنیا میں صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صالحین کے ساتھ معاملات رکھنا، جڑے رہنا صالحین کے ساتھ، ایسی حلقوں کے ساتھ جہاں دین کی بات ہو، جہاں شریعت کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، ایسی حلقوں سے جڑے رہنا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا جلدی اٹھا لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اقبال کے حلقے سے آ کے میں جائیں آپ، یہ ضروری نہیں ہے، کہیں بھی جائیں، بڑے بے شمار علماء فضلاء ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر ملک میں موجود ہیں، لیکن اکیلے تنہا زندگی بسر نہ کریں۔ نہ کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ صالحین میں شامل کر دینا۔ آگے پھر اس دعا کے بعد اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، باپ بھی بادشاہ ہے، اور بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑا اقتدار اور حکومت ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استہزاء کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کر رہے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کی حکومت اور ان کی اقتدار تو سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی ان کی حکومت۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جوتا مارا قریش مکہ کے منہ پہ کہ جن سرداریوں کا تمہیں غرور ہے، جن چوراہٹوں پہ تم تکبر کرتے ہو، جس مال اور دولت پہ تمہیں غرور ہے، اور اس کے مقابلے میں تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یتیم ہے اور بے سہارا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو مانتے نہیں ہو، اس پہ ایمان نہیں لا رہے، اس کے مقابلے میں دیکھو کہ میں نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی آدمی کو، اور وہ کتنا عاجز تھا، کتنا مومن تھا، کتنا وہ میرے آگے جھکنے والا تھا، میرا فرما بردار تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَفَقَّرَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پرندوں پہ بھی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ پرندوں نے کسی بھی مقصد کے لیے جائزہ لیا یا دیکھا یا معائنہ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ حدود مجھے نظر نہیں آ رہا تمہارے اندر۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ واقعی غائب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو غائب ہیں میری اجازت سے اور بھی پرندے، کیا وہ بھی انہی میں شامل ہے؟ اس نے تو مجھ سے اجازت نہیں لی، کیا وہ بھی غائب ہے، کہیں چلا گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا کہ وہ میری اجازت کے بغیر غائب ہو گیا۔ دیکھیں کتنی حکومت ہے اور کتنی گہری نظر ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے کہ پرندوں کا بے شمار جرمٹ ہوگا، بے شمار پرندے ہوں گے، ان میں سے ایک پرندہ یا دو پرندے یا تین پرندے غائب ہو گئے تو پتہ کس کو چلتا ہے؟ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تو معجزہ ہے نا، اب جنہوں نے معجزے کا انکار کیا ہے وہ تو بے شمار ان کے پاس انہوں نے دلیلیں گھڑی ہیں۔ وہ ہدہد جو تھا نا وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا ایجنسی کا افسر تھا، تو ہدہد بندے کا نام ہے، ہدہد جانور کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح وہ نملہ جو ہے وہ بھی بندے کا قبیلے کا نام ہے، اور اس کا نمل جو ہے وہ ایک آدمی کا نام تھا، تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ تو ایسے باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میں نے ان کو معجزات دیے تھے، یہ میرے حکم سے، میرے امر سے تھا سارا کچھ۔ فرمایا کہ وہ دیکھیں نا، پھر یہاں بھی سلیمان علیہ السلام جو الفاظ فرمائے کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اب اگر وہ ہدہد کوئی آدمی تھا یا افسر تھا تو بندے کو ذبح تو نہیں کیا جاتا، بندے کو سزا تو دی جاتی ہے، لیکن ذبح تو جانور کو ہی کیا جاتا ہے۔ میں اس کو ذبح کر دوں گا یا سزا دوں گا سخت، اولا یات انی بسلطان مبین، یا پھر وہ کوئی واضح بہانہ یا دلیل یا بات لے کے آئے میرے پاس کہ وہ کیوں غائب ہوا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو نظام ہے نا وہ تب چلتا ہے جب مجرم کو سزا دی جائے۔ مجرموں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو نظام نہیں چلتا۔ اگر ایک پرندہ بھی جرم کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمان جاری کر دیا کہ اگر اس نے میری نافرمانی کی ہے، میری اجازت کے بغیر یہ غائب ہوا ہے، تو میں اس کو بھی سزا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑا ہی وقت گزرا تو ہدہد آ گیا، اور فقال، آ کے اس نے یہ بات کہی، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ ہدہد نے آ کے یہ بات کہی کہ میں بھرپور معلومات لے کے آیا ہوں قوم سبا کے بارے میں، بہت سی معلومات حاصل کر کے آیا ہوں قوم سبا کی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔
نابا یقینی بات ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور یہ جو سنی سنائی باتوں کو پھیلانا ہوتا ہے نا، یہ بڑا سنگین جرم ہے. شریعت نے منع کیا ہے اسے. فرمایا کہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دینا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اور اس کی بڑی سخت سزا بھی ہے. لیکن آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ جھوٹ پھیلانا، جھوٹ بنانا، جھوٹ گڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں دین کی تعلیمات سے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے علم ہوتے ہوئے بھی اس اتنے بے لگام ہو گئی ہے دنیا کہ اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، یا پھر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. جھوٹ گڑنے کو، افواہیں پھیلانے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. فرمایا کہ قیامت کے دن بار بار یہاں انسان کے جبڑوں سے لے کر گڈی تک بار بار انسان کا چہرہ جو ہے وہ چیرا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کا، جھوٹ پھیلانے والے کا، افواہیں بنا کے پھیلانے والے کا بار بار یہ سزا دی جائے گی. فرشتہ ادھر سے چیرے گا، پھر ادھر سے چیرے گا، یہ صحیح سالم ہو جائے گا، پھر ادھر سے چیرے گا. مسلسل یہ سزا دی جاتی رہے گی، یہ سزا ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. کتنی سخت سزا ہے. حضور نے آ کے وضاحت کی اور ساتھ یہ بات کہہ دی کہ میں جو خبر لایا ہوں یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یقینی بات ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا اس قوم کو، قوم سبا جس کا ذکر کیا ہے پچھلی آیت میں، اس قوم کو میں نے دیکھا کہ ایک عورت حکومت کرتی ہے ان پہ. وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس عورت کو جتنے بھی وسائل مطلوب ہوتے ہیں حکومت کے لیے وہ سارے وسائل اللہ نے دیے ہیں. بہت مال و دولت دیا ہے، اور خوشحال ملک ہے، اور تجارت بہت زیادہ. پوری دنیا میں جتنی بھی تجارت تھی وہ اس وقت یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. قوم سبا جو تھی اس کی پوری دنیا میں تجارت پھیلی ہوئی تھی. اس کے ہر جو سمندری راستے اور جو خشکی کے راستے ہیں تمام راستوں پہ تجارت پہ اس کا تسلط تھا، اور سب سے زیادہ خوشحال ملک تھا یہ. تو حضور نے یہ خبر بھی دی آ کے کہ دنیاوی وسائل سے ہر طرح کے وسائل اللہ نے عطا کیے ہیں ان کو. اور یہ بھی یہ دیکھیں جو بات وہ لا رہا ہے یا بتا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو، وہ حیرانگی کے طور پہ کہ یہ تو کبھی ہوا نہیں کہ عورت بادشاہ ہو. دیکھیں نا، اگر یہ عام سی بات ہوتی تو یہ بات آ کے حیرانگی سے بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ میں نے ایک ملک دیکھا جس میں عورت بادشاہ ہے. باقی پوری دنیا میں ملکیں ہیں، ممالک ہیں، ان میں کہیں بھی عورت بادشاہ نہیں ہے. اس نے تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ یہ بات بتائی کہ عورت کہاں کیسے بادشاہ بن گئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو عورت کی حکومت ہے نا اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ اب بادشاہ بن گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی سلطنت کے امور عورت کے حوالے کر دیے. اب آج کل تو ایسا عورتوں کا فلڈ نکلا ہوا ہے، ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ چلے جائیں نا وہیں پہ وزارتیں کی اور اسمبلیاں کی اور سینٹ کیا، کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں عورتوں کا عمل دخل نہیں ہے. اور پھر وہ عورتوں والی بات، شرم والی، حیا والی، حجاب والی، وہ بات بھی نہیں رہی، بلکہ مردوں سے بدتر صورت بنا کے آتی ہیں. بالکل بے حیا اور بے شرمی کا ماحول. اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے نا وہ ایک دفعہ اللہ کے رسول ارشاد فرمائے یا 100 دفعہ ارشاد فرمائے، بات وہ قانون ایک ہی ہے.
ایک دفعہ پوری بخاری میں یا پورے ذخیرہ حدیث میں ایک دفعہ اللہ کے رسول کی بات یہ سچ ہو گئی نا، پکی بات ہو گئی کہ واقعی اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرمائی ہے، تو پھر دنیا میں کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ آپ وزیر اعظم بنا لیں خواہ عورت کو، وزیر اعلیٰ بنا لیں یا مشیر بنا لیں، جو بھی بنا لیں، ملک کی تقدیر کا بیڑا غرق ہوگا ہے، وہ یقینی بات، اللہ کے رسول کی بات پکی ہے، یقینی ہے۔ یہ زمین اور آسمان بدل سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات نہیں بدل سکتے، نہیں بدلے۔ یہ ذلت اور رسوائی اور تباہی اور بربادی، اس کی جتنی بھی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو ہم نے عورتوں کو مسلط کیا، اور کافر بڑے خوش ہیں اس بات۔ وہ بڑی اس کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہاں تم نے عورت کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، عورت کو وزیر اعظم بنا دیا، بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں۔ دل تو دکھا اللہ کے رسول کا، اگر کسی کو کوفت ہوئی وہ تو اللہ کے رسول کی اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کافروں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہاری خاطر کیا کیا، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کنجر خانے تمہارے پاس تھے وہ سارے ہم نے بنا دیے، خوش ہو جائے۔ اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو وہ دیکھی جائے گی، جب قیامت آئے گی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اے جہان میٹھا تو اگلا کس ڈٹھا۔ میں نے اس ملک پہ عورت کو حکومت کرتے دیکھا ہے، اور اس کو سارے وسائل حکومت کے دیے گئے ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور وہ تخت جس پہ وہ بیٹھتی ہے وہ بھی بہت بڑا قیمتی تخت ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ ہے وہ بات جو وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں پکی خبر لے کے آیا ہوں۔ دیکھیں کتنا شعور، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بے شعور مخلوق ہے، شعور والے انسان ہے، حالانکہ یہ انسان ہی احمق اور بیوقوف۔ سب سے جو بے شعوری مخلوق ہے نا وہ یہی انسان ہے۔ پرندے شعور والے ہیں، درندے شعور والے ہیں، جانور شعور والے ہیں، ان کو علم ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ وہ جو پرندہ تھا اس نے یہ شکایت لگائی آ کے سلیمان علیہ السلام کے آگے کہ وہ تو یہ کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ یہ سورج اور چاند جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں یہ، لہذا سجدہ اس کو کرو جس نے سورج اور چاند پیدا کیا۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان کو سجدہ کرو۔ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی سورج کی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، دیکھیے کتنی تفصیل کے ساتھ اور کتنی باریک بینی کی خبریں وہ لا رہا ہے، یعنی انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک پرندے نے سارا قصہ جا کے جائزہ لیا کہ ان کی روزمرہ کے معاملات کیسے ہیں، ان کے وسائل کیسے ہیں، خوشحال ملک ہے، عورت حکومت کرتی ہے، ان کے دینی معاملات کیسے ہیں، ان کو وسائل اللہ نے سارے دیے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ وہ مگن ہیں اسی بات پہ کہ بس ٹھیک ہے، ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں نا یہ بالکل صحیح راستہ ہے، بڑے خوشحال ہیں، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، ہر طرح کی خوشحالی ہے، اس لیے جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ کسی بھی مزار پہ چلے جائیں، کسی بھی مقبرے پہ چلے جائیں اور ذرا بات کریں وہاں جا کے، ایسے ایسے دلائل دیں گے شرک کے لیے، ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسے ایسے سبز بار دکھائیں گے آپ کو
شرک کرنے کے لیے نہیں جی حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، حضرت صاحب کے پاس بڑے اختیار ہیں، حضرت صاحب کرنے والے، بھرنے والے، تقدیر بدلنے والے، رزق دینے والے، اولاد دینے والے، یہ ہے وہ ہے، بڑے ایسے وہ جو حضرت نور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، مکروا مکرا کبارا، یا اللہ شرک کے جال پھیلائے ہوئے۔ آپ کسی جا کے بڑے مزار پہ بات تو کر کے دیکھیں ان کے خلاف، ان کے جو موجقد ہیں وہیں پتھر مار کے مار دیں گے آپ۔ وہ ہمارے دوست تھے، بتاتے تھے پنڈی کے کہ جی وہاں پشاور سے ننگے پاؤں قربانی کے جانور لے کے امام بری کے مزار پہ آتے ہیں، اور اگر آپ ان کو روکیں کہ بھائی یہ شرک ہے یہ نہ کرو، تو گولی مار دیں گے، آپ قتل کر دیں گے۔ لیکن ایک جانور کو، ایک پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوجھ بوجھ عطا کر رکھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اور یہ جو سجدہ کرنے کے دلائل ہیں شرک کے، یہ سارا زینا اعمال والی بات ہے، دل کو خوشنما۔ یہاں پہ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے بھائی صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے صاحب تھے، وہ کہتے کہ حج پہ آئے اور مدینہ بھی گئے، تو واپس جا کے پاکستان کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے وہ اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن داتا کی کیا ہی بات ہے، جو بات داتا کی ہے نا وہ کہیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو بات داتا صاحب کی ہے وہ تو نہیں ہے۔ یہ ہے زینا اعمال ہم، کہ جو عقیدہ بنا دیا نا اس میں اس کو اتنا شیطان نے خوشنما بنا دیا ہے، اس میں اتنی کشش پیدا کر دی ہے، اس میں اتنے سبب باغ بنا کے دکھا دیے ہیں، وہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا خوبصورت اور خوشنما بنا کے دکھایا ہے۔ فصدہم عن السبیل، اور جو سیدھا راستہ ہے اس سے ان کو روک دیا ہے۔ وہی بات ہے کہ عقیدہ توحید، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے بڑا یہ ایک غلط فہمی اور دھوکہ ہے۔ ہاں جی جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا ان پہ تو عمل جو ہے نا وہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، مسلمانوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ جو مغربی ممالک ہیں نا ان پہ عمل ہوتا ہے صحیح اسلام کا، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کوئی ایک ملک دکھائیں، کوئی ایک ملک نہیں، ایک کافر دکھائیں مغربی ملکوں میں سے جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا۔ اسلام جو ہے وہ تو نام ہے توحید کا، یہ سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اور اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ ملاقات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ جو ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہودیت میں بھی یہی ہے قتل نہ کرو، عیسائیت میں بھی ہے ڈاکہ نہ مارو، ہندوازم میں بھی ہے چوریاں نہ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ تو ہر مذہب کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر دھوکہ ہے۔ ہاں جی وہ بڑے اچھے ہیں، ان کے ہاں اخلاق بڑا ہے، وہ تو دین کی ساری جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا ان پہ عمل تو وہی کرتے ہیں، مسلمان تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیسا دھوکہ ہے، کیسا یہ شیطان نے خوشنما بنا کے دکھا دیا ہے۔ یہ جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام نام کس چیز کا۔ اسلام نام توحید کا ہے، توحید کو نکال دے باقی سب جہنم ہی جہنم ہے۔ عقیدہ توحید کو نکال دے نا، باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جو بھی اچھائیاں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، سب انشاءاللہ جہنم میں جائیں۔ عقیدہ توحید کو نکال دے، جہاں عقیدہ توحید نہیں ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے یہ بات کہی کہ وہ شرک کر رہے ہیں، شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے روک رکھا ہے۔ فہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت والے نہیں ہیں، ہدایت والے راستے پہ نہیں چل رہے۔ اگلی آیت میں حضور جو ہے نا، اگر یہ
بات خود ہو رہی کی ہے، بعض علماء نے اس کو الگ کیا ہے، لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں ہی 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ساری خوشحالی بھی ٹھیک ہے، ساری حکومت بھی ٹھیک ہے، جو بھی ہے سب ٹھیک ہے، اچھی باتیں اچھی ہیں، لیکن اس کے باوجود، اچھی باتیں ہونے کے باوجود اگر توحید نہیں ہے تو پھر وہ سیدھے راستے سے رکے ہوئے ہیں، وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 دلائل دیے ہیں توحید کے، کہ توحید جو ہے نا وہ کس چیز کا نام ہے، اور وہ لوگ جو ہیں قوم سبا والے وہ گمراہ کیوں ہیں، وہ بھٹکے ہوئے کیوں ہیں، اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو دعا ہے نا سلیمان علیہ السلام کی، یہ ہم میں سے ہر بھائی کو یاد کر رکھنی چاہیے، اور یہ دعا مسلسل مانگتے رہنی چاہیے، بڑی خیر اور بھلائی کی۔ اور ایک بادشاہ یہ دعا مانگے، بڑی عاجزی اور انکسار ہے اس دعا میں، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکسار جو ہے محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات ارشاد فرمائی، جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یا رب العالمین پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ایک بھائی نے سوال کیا ہے، عقیدہ توحید تو ٹھیک ہے لیکن جھوٹ دھوکہ فریب یہ سب کچھ کیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے اس کی تردید نہیں کی، معاذ اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد انسان کو جھوٹ بولنے کی چھٹی مل گئی یا فریب دینے کی رخصت مل گئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان عقیدہ توحید اپنا لے، انسان اللہ پہ ایمان لے آئے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس پہ عمل کرے انسان، اور اللہ نے اللہ کے رسول نے ساری جو نیک باتیں ہیں وہ بتا دی ہیں، یہ نواہی ہیں، یہ اوامر ہیں، ان پہ عمل کرو، ان سے رک جاؤ۔
عقیدہ توحید پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اور میں تو تقریر اس بات کی کر رہا ہوں کہ عقیدہ توحید کے بغیر اگر نیک اعمال ہوں گے، کوئی سچائی بولتا ہے یا کوئی اچھا نیک کام کرتا ہے یا خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونے کے باوجود اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں عقیدہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے. اصل توحید جو ہے اسلام کی بات یا اسلام کی دعوت، اسلام کی بنیاد، وہ عقیدہ توحید ہے. وہ عقیدہ صحیح ہونے کے بعد جو نیک اعمال ہوں گے اللہ قبول کرے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقیدہ توحید پہ ایمان لانے کے بعد چھٹی مل گئی اور انسان جو مرضی کرتا رہے. یہ بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اگر ایک آدمی اچھی طرح سے نہا لے اور پورا جسم دھو کر آخر میں وضو کر لے تو کیا جمعہ کے غسل کے طور پر کافی ہوگا؟ ہاں، اگر انسان اس وضو کے بعد اگر وضو ٹوٹنے والی کوئی بات نہیں ہوتی تو جو وضو غسل کے وقت کیا گیا ہے وہ وضو انشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے. تحیۃ الوضو عصر کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اگر قضا نماز ہے اگر فرض نماز قضا ہے وہ پہلے نہیں کوئی پڑھ سکا، وہ پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن عصر کی نماز کے بعد نوافل کسی قسم کے ادا کرنے اس سے منع کیا. دائر لکھا ہے کہ ان کے دوست ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. اور نماز عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد ایک وتر پڑھا جائے تو تہجد میں نماز کیسے ادا کرے؟ وتر کو بھی با سنت ادا کرے. اگر بالفعل پہلی رات وتر پڑھ لیا ہے تو اس کا ایک تو علماء نے یہ حل بتایا ہے کہ پھر انسان ایک رکعت پڑھ لے اور پہلے وتر کو طا کر دے اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ کے پھر آخر میں وتر پڑھ لے. اور ویسے ہمارے صفی اور مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پہلی رات وتر پڑھ لیا ہے تو پچھلی رات تہجد پڑھنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے. کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے کہ رات وتر پڑھ لیا تھا، اب اس کے بعد تہجد کے لیے آنکھ کھل گئی اور انسان تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی وہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری نماز تمہاری وتر ہونی چاہیے. لیکن چونکہ بعض حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی 2 رکعت نماز کبھی کبھار پڑھی ہے، اس لیے اگر انسان کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو وتر پڑھنے کے باوجود تہجد پڑھ لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر آدمی اپنی تسلی کے لیے اس وتر کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر 1 رکعت پڑھ کے وتر ختم کر دے، اس کے بعد پھر نماز تہجد پڑھ. واللہ اعلم. اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے داماد اور اہلیہ جو ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کو شفا اللہ کاملہ عطا فرمائے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان پہ. اور اسی طرح یہ پچھلے درس میں نے وہ اشراق کی نماز کے بارے میں بات کہی تھی. اصل میں وہ مجھے غلط فہمی لگی. جو اشراق کی نماز ہے اس کی رکعتیں 2 ہیں، لیکن اس کے بعد جو چاشت ہے اس میں وسعت ہے. 2 رکعتیں پڑھے 4 پڑھے 2 سے لے کر 10 یا 12 تک وہ اس کی رکعتیں ہیں، لیکن وہ چاشت کے لیے ہے. اشراق کی 2 رکعتیں ہیں. واللہ اعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الباس رب الناس أشهد أن لا إله إلا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر من عذاب النار. أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر من عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.